اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے کلام کے ساتھ مل بیٹھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم جتنا بھی اس پہ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ بقرہ کی 97 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں ہم مزید 3 آیات مکمل کریں گے 98 سے لے کر 100، تو اس طرح آج ہماری سورہ بقرہ کی 100 آیات انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے مکمل ہو جائیں گی۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں ان کی طرف آنے سے پہلے ہم پچھلی آیات پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں دیکھیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ایک اور باطل خیال کی یہاں تردید فرما رہے ہیں، اس کا رد فرما رہے ہیں کہ کل من کان عدوا لجبریل، یعنی ان کے غلط خیالات، ان کے غلط عقائد، ان کے غلط طریقوں کو رد کر رہے ہیں اور ان کا توڑ پیش کر رہے ہیں۔ رب کائنات فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی کوئی دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے اتارا ہے۔ یہود کی ایک مشکل یہ تھی، ان کی پرابلم، کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر جبریل وحی لے کر آتے ہیں تو پھر تو ہم اس وحی کو نہیں مانیں گے اور نہ ہم اس قرآن کو سنیں گے، اس لیے کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں۔ چونکہ جتنی جنگیں ہوئیں اس میں سارے عذاب لے کر وہ آتے تھے اور آپ پر وحی بھی وہ لے کے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہماری جو ہے وہ دوستی نہیں ہے، اس لیے ہم نہ تو اس کو سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس وحی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ان کی قوم کے پچھلے لوگوں پر جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ جبریل لائے تھے، اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام پر جو کلام اتر رہا ہے اس میں ان کی تاریخ اور حقیقت کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے، تو جس سے ان کو شرمندگی ہوتی تھی کہ جبریل ایسی آیتیں لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شرمندگی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے پھر ان کو جبریل سے دشمنی تھی۔ اور ان کو کا ایک اور بہت بڑا جو ویر جبریل علیہ السلام سے تھا کہ جبریل
امین عربوں میں کیوں وہی لے کر آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ ضد تھی انہیں جبریل سے کہ وہ وہی لے کر آتے ہیں یعنی امیوں کے پاس، اور ان کو ہمارے پاس لانی چاہیے تھی یعنی بنی اسرائیل کے پاس۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ ہم قرآن سنیں گے، نہ اس وحی کو مانیں گے جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ تو کل من کان عدو لجبریل، کہا کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جبریل علیہ السلام کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ وحی کو لے کر آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے، اور آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو اتار دیتے ہیں۔ اس میں جبریل علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی قصور ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے وہی اتاری جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا، جبریل اپنی مرضی سے کتاب نہیں لاتے، بلکہ جو اللہ کا حکم انہیں ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جتنی بھی وہ تاریخ بھی یا حقیقت بھی بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جبریل اپنی مرضی سے کسی بندے پر کچھ بھی اتار نہیں سکتے، اللہ کے حکم سے لے کر کی مرضی سے وہ وہی لے کر اترتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نزلہ علی محمد، کہا گیا نزلہ علی قلب محمد۔ تو اب دیکھیں کہ کہا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی قلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ وہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، تو یہاں اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتار دیا گیا، قرآن کی محبت کو آپ کے دل میں اتار دیا گیا، کیونکہ دل ایک ایسا مقام ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو قبول کر لے، کسی چیز کو سمیٹ لے، کسی چیز کو محفوظ کر لے، کسی چیز کی حفاظت کر لے، تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کے دل کو لگ جائے، جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے، تو وہ چیز جو آپ کو پسند آ جائے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتی، پھر وہ آپ کو ہر وقت یاد رہتی ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، جہاں بھی آپ جائیں گے وہی آپ کے ذہن پہ سوار ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آج ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت اتر جائے کسی طریقے سے، تو پھر نہ تو قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، نہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، نہ قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، نہ قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے مشکل ہے، اور نہ قرآن کی آیات پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ چونکہ جب سمجھ انسان کو آ جاتی ہے تو اس وقت یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی دراصل جو دل ہے یہ خزانہ ہے معارف کا، علوم کا، عقل اور فہم کا۔ قرآن پاک میں جس طرح رب کائنات نے دل کے بارے میں فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دل اور دماغ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ پہلے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دل پہ آتی ہے، پھر دماغ میں جاتی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دل پر اتارا گیا، اور پھر یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جو دوسری کتابوں کو تصدیق کرنے والی تھی۔ جو کچھ دوسری کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں آیا تھا، ان چیزوں کو بھی یہ تصدیق کرنے والی تھی۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ ثبوت ہے اس کتاب کے برحق ہونے کا، اور پھر یہ کتاب ہدن، ہدایت ہے، اور کیا ہے وہ بشرا، اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ایک تو یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، دوسرا یہ ہدایت والی کتاب ہے، تیسرا یہ خوشخبری سنانے والی کتاب ہے۔ یعنی اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو ہدایت عطا کی جاتی ہے، جس طرح رب کائنات نے قرآن کے شروع میں فرما دیا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی کی صفت سے مزین ہیں، متصف ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ یہ
تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو پہلی کتابیں جتنی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات، زبور، انجیل، اور پھر فرمایا یہ بشارت دینے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں کو بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جو مومنین ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ انفال کی اگر آپ آیت نمبر 2 پہ غور کریں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ اکبر، کہ مومنین جو ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، دہک جاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یعنی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اطاعت گزار فرشتے ہیں، اور ان کو یہ مقام کیوں عطا کیا گیا کہ وہ ایک بہت ہی بزرگ محترم فرشتے تھے، اللہ کے معبود تھے، اور وہ اللہ کی وحی لے کر پیغمبروں تک آتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا۔ وہ قرآن کی وحی لے کر آتے تھے، حامل قرآن تھے، یعنی جبریل کی فضیلت قرآن لانے کی وجہ سے ہے۔ تو پچھلی کتابوں کی بھی قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ پھر یہ قرآن خوشی کا ذریعہ ہے، قرآن سے دل میں خوشی آنی چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، کیا ہمیں مسرت ہوتی ہے، کیا ہمارا دل قرآن کی تلاوت کر کے باغ باغ ہو جاتا ہے، کیا ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے مختلف احکامات کو سمجھیں، قرآن کی آیات کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، اور قرآن کے احکامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ان چیزوں میں ہمارا دل خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر یعنی اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اگر قرآن سے ہمیں قرات ہے، بے رغبتی ہے، عدم دلچسپی ہے، پھر دوری اور گھبراہٹ، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور اگر قرآن کو سن کر گھبراہٹ ہو، قرآن کو سن کر خوشی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی بیماری ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح عقائد جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے وہ اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایمان جتنی بھی آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اس کے ذریعے آپ کا ایمان بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اور جتنی بھی آپ معاصی اور نافرمانی کے کام کریں گے اس سے آپ کا ایمان جو ہے وہ گھٹے گا، کم ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ ہدی و بشری للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اپنے اگر روزمرہ کی زندگی میں جائزہ لیں تو کیا اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو مسرت ہوتی ہے، اور قرآن کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے ہیں تو کیا ہمارے پورے روح کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ الحمدللہ سلامت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے جس کا ہمیں علاج کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا، اور اللہ کی دشمنی سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سے نفرت نعوذ باللہ کرتا ہو، بغض، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کے و ملائکتہ اور فرشتوں سے، و رسلہ اور رسولوں سے، و جبریل اور جبریل علیہ السلام سے، و میکائیل اور میکائیل علیہ السلام سے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو بھی
اللہ سے دشمنی کرے گا، نفرت کرے گا، یا فرشتوں سے کرے گا، اس کے رسولوں سے کرے گا، جبریل سے کرے گا، میکائیل سے کرے گا، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ کی دشمنی جس نے مول لے لی تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہاں بات جبریل علیہ السلام کی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام کا کام جو ہے وہ وحی لانا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کا کام جو ہے وہ بارش برسانا ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف جو ہے صاف ستھری ہو جاتی ہے، ہر جگہ پانی کے ذریعے، پھر مختلف چیزیں اگتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، ہر طرف رونق ہی رونق نظر آتی ہے، ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اب دیکھیں کہ بارش جو ہے تمام چیزوں کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی جو نازل ہوتی ہے، جب قرآن دلوں میں جب وہ اتر جاتا ہے تو پھر وہ دلوں کی، آپ کے روح کی صفائی کرتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جب قرآن نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی تزکیہ جو ہے یہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لاتے تھے، اور وحی بھی دل کی صفائی کرتی ہے، یعنی دل کے اندر ایمان کا ایک بیج بوتی ہے اور انسان کی پیاس کو بجھاتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو اس کے روح کی تڑپ ہوتی ہے ایمان کے لیے، روح کی غذا کے لیے، انسان کے دل کے اندر جو تشنگی ہے، قرآن اس کو پورا کرتا ہے۔ ہدی و بشرا، یعنی ایک فرشتہ وحی لانے والا ہے، دوسرا فرشتہ جو ہے وہ بارش لانے والا ہے، تو دونوں میں مماثلت ہے۔ یہاں دیکھیں کہ دل کا ذکر نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں بڑے بلیغ انداز میں رب کائنات نے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا، وہاں کوئی لفظ جو ہے وہ زائد نہیں ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں یعنی حکمت ہے ان چیزوں میں، اور یہ باتیں سمجھ آئیں تو پھر دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی میکائیل بارش لاتے ہیں، بارش سے زمین کی ساری جو حالت ہے، اس کا رخ ہے وہ بدل جاتا ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور ہر طرف صفائی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ یعنی وہی دل کے لیے بارش ہے، یعنی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن ایک چراغ کی مانند ہے، قرآن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو ان فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے عداوت رکھتا ہے، تو اللہ کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ یعنی اللہ جس کا دشمن ہو تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہی معزز و مکرم فرشتے اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے کسی ولی یا میرے دوست سے دشمنی کرے گا تو میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ حدیث پاک ہے، گویا اللہ کے اولیاء کی محبت اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہو، اس سے محبت انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اللہ کی قربت کا سبب بنتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو، نافرمانیاں کرنے والا ہو، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والا ہو، تو جب اس کی محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی محبت ضروری ہے، ان کی عزت اور احترام ضروری ہے، اور ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی کو مول لینا۔ اب دیکھیں کہ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، انسان کی جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔
یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فرمایا کہ ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن اور نہیں انکار کریں گے ان آیات کا مگر فاسق۔ پھر فرمایا کہ أَوَكُلَّمَا آهَدُوا أَحَدًا، جب بھی کسی نے اقرار کیا، ان لوگوں میں سے کسی نے عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ یقین نہیں لانے والے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی تحقیق ہم نے آپ کی طرف بڑی واضح نشانیاں بھیجی ہیں، واضح احکامات بھیجے ہیں جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر نافرمان لوگ، فاسق لوگ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں آیات سے کیا مراد ہے۔ یہاں احکامات ہیں، چونکہ قرآن کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے تو اس کی سیاق کو دیکھیں تو یہاں قرآن مراد ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دوسری کونی آیات بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ فرمایا کہ وہ اتنی واضح ہیں کہ سب کو سمجھ میں آنے والی ہیں، اور قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان آیات کا انکار کون کرتا ہے، قرآن کے حکم کو کون نہیں مانتا، اس کی آیات کی تکذیب کون کرتا ہے، جو فاسق ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یا جو اپنی منمانی کرنے والے ہیں، یا جو اپنی خواہشات پر چلنے والے ہیں، یا جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بجائے اپنے دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی قرآن کا حق دینا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی آیات پر عمل کریں۔ تو یہ کتاب ہمارے لیے ہے۔ اور اب بالخصوص آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا جشن نزول ہے، اور اس مہینے میں یعنی یہ تقوی کا مہینہ ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی والے بن جاؤ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں بیان کیا گیا کہ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ عہد کو توڑ دیتا تھا۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں 3 گروہوں کے درمیان ایک میثاق ہوا تھا، مشرکین عرب، یہود اور مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان۔ اور اس میں اور تو بہت سکیں تھیں، لیکن جو اہم سکھ تھی وہ یہ تھی کہ باہر سے آ کر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے ہر جگہ پہ اس عہد کو توڑا۔ اب دیکھیں کہ جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ احد میں دیکھ لیں، کبھی بھی یہود جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی مشرکین مکہ کے خلاف۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو پھر نبذ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ سے بھی انہوں نے دیکھیں وعدے کر کے توڑ دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب پیغمبر علیہ السلام آئیں گے ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، جب تشریف لائے تو ان پہ بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ عہد کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک گروہ میں جو سردار تھے، لیڈر تھے، ان نے اس عہد کو توڑ دیا، عہد کی پابندی نہیں کی۔ پوری قوم میں پہلے تو لیڈروں کا یہاں تذکرہ کیا گیا، پھر کہا کہ ان میں سے بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ان میں سے جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی عوام کو بھی ساتھ وہ بھی دے دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان عہد
کرتا ہے عہد، چاہے اللہ سے ہو یا انسانوں سے ہو یا بندوں سے ہو، یعنی تو جس سے بھی عہد ہو اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ ایمان اور عہد لازم و ملزوم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، یعنی اس کا ایمان نہیں جو اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ یعنی جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ دھوکہ باز انسان ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ بھی بے شمار جگہوں پہ وعدے کے حوالے سے آیا، اور یہ بھی آیا کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یعنی وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یات المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، یعنی جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامات میں سے بھی ہے کہ جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلافی کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں جبریل علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، جبریل علیہ السلام کوئی اپنا ذاتی رجحان نہیں رکھتے تھے، اور نہ انہوں نے آپ کے دل پر قرآن کریم اپنی ذاتی ارادے سے نازل کیا تھا، وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کو نافذ کرنے والے تھے، اور آپ کے قلب مبارک پر نزول قرآن کا کام وہ اللہ کے احکامات کے تحت کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے تو صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی سے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا نزول اب دل پر ہو رہا تھا۔ دل ہی دراصل محل ادراک ہے، اور وہی ہے جو ادراک کے بعد معانی کو سمجھتا ہے اور پھر ان چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم انسان کی قوت مدرکہ کی تعبیر قلب سے کرتا ہے، لہذا قلب مدرک سے مراد یعنی خون اور گوشت کا معروف طبی لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ملکہ ہے جو فہم و ادراک کا کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن کریم اصولی طور پر تمام کتب سابقہ کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ تمام سماوی کتب اور تمام الہی ادیان کی اساسی تعلیمات ایک ہی تھیں، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہدایت اور پیغام مسرت ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات کے لیے صرف ایک مومن دل ہی کے دریچے کھلتے ہیں، مومن ہی اس کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہیں، اور یہ نہایت اہم حقیقت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، ان کے لیے جو پختہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ ایمان تقوی اور یقین کے نتیجے میں کے طور پر ملتی ہے یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے ان سے محروم تھے، نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے، نہ ذوق یقین تھا ان کے اندر۔ تو گویا ہدایت ایمان اور تقوی کے نتیجے میں جو ہے کے طور پر جو ملتی ہے وہ چیز ہدایت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان، تقوی اور یقین اپنے اندر پیدا کریں، اور بنی اسرائیل اس سے محروم تھے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ وہ تشریف لائیں تو ہم مشرکین پر ان کے ذریعے فتح حاصل کریں گے۔ تو جب تشریف لائے ان کو ان کی نشانیاں پتہ تھیں، وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، پھر اس کے باوجود انکار کیا، اور صرف اس کی وجہ بغض اور حسد تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں عہد شکنی اس قوم کا ترہ امتیاز رہا ہے، یعنی اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی سخن کو پھیرا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچائی اور کھلی اور واضح اور بینات آیات نازل ہوئی ہیں ان پر آپ جم جائیں۔ ان کا انکار صرف وہی لوگ کریں گے جو فاسق ہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی عہد پر قائم نہیں رہتے، چاہے وہ عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو یا سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا ہو، یا وہ عہد انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔
تو قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو خود ان کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کتاب مبین کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اور قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے روشنی ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، اور انسانوں کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ عہد کی پابندی نہیں کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے خون جو ہیں وہ بام مساوی ہیں، اور وہ سب دوسروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ان میں سے ادنا ترین آدمی بھی جو ہے وہ بھی سب کی طرف سے امان دے سکتا ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تو ان میں سے کسی کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ اسے توڑ دے یا اس کی خلاف ورزی کرے۔ حضرت عمر کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ عراق کے ایک گاؤں والوں کو ہمارے ایک غلام نے امان دے دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر نے ان کو حکم دیا کہ اب اس پر آپ پکے رہیں، یعنی اب اس نے اس عہد کو آپ نے توڑنا نہیں، تو انہوں نے اس شہر کے باشندوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ صرف ایک شریف رست باز اور اصول پرست جماعت کی ہے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے جو اخلاق اور ان کا کردار تھا اور مسلمانوں کے کردار میں کتنا فرق تھا، یعنی ان کے اندر کس قدر عہد کی پابندی تھی، اور جو یہود تھے وہ کس طرح بار بار اپنے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ جب بھی کوئی عہد یہ کرتے تھے تو وہ اس عہد کو توڑ دیتا تھا، اور پھر ان میں سے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن کے علم سے مزین فرمائیں، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو امن کی نعمت سے محروم ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو امن کی دولت عطا فرمائے، اور جو غلام ہیں ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو امن کی نعمت عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کو امن عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ اپنا مضبوط رشتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔